ضیاء العلماء مولانا سید وسیع محمد سن 1910 عیسوی بمطابق 1328 ہجری سرزمین فیض آباد پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد مولوی سید علی تھے۔ مولانا وسیع محمد نے ابتدائی تعلیم وثیقہ عربی کالج فیض آباد میں حاصل کی، پھر اپنے بڑے بھائی مولوی سید نجم الحسن کے پاس بدایوں تشریف لے گئے۔ آپ کے بھائی نے آپ کو سید المدارس امروہہ میں داخلہ دلا دیا۔ اس وقت وہاں مولانا سید محمد امروہوی مدرس اعلیٰ تھے۔ مولانا امروہہ سے واپس آ کر دوبارہ وثیقہ عربی کالج میں آ گئے۔ وہاں رہ کر الہ آباد بورڈ کے امتحانات پاس کرنے کے بعد عازم لکھنؤ ہوئے اور سلطان المدارس میں داخلہ لے لیا۔ صدر الافاضل کی سند دریافت کرنے کے بعد عراق تشریف لے گئے اور وہاں رہ کر آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ عبد الحسین رشتی، آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی اور آیت اللہ عبداللہ شیرازی سے کسب فیض کیا اور اجازات لے کر وطن واپس آ گئے۔ ایک عرصے تک بدایوں میں امام جمعہ و جماعت کی حیثیت سے مقیم رہے۔ اس کے بعد غازی پور میں چند سال امام جماعت کے فرائض انجام دیے۔ مولانا ظفر الحسن نے آپ کو جوادیہ عربی کالج بنارس میں بحیثیت استاد بلا لیا اور کچھ ماہ کے لیے مولانا ظفر الحسن ناصریہ عربی کالج جونپور کے مدیر ہو گئے۔ جب ظفر الملت بنارس واپس آ گئے تو مولانا وسیع محمد ناصریہ جونپور کے پرنسپل مقرر ہو گئے۔ مولانا سعادت حسین خان سالہ سال تک وثیقہ عربی کالج فیض آباد کے پرنسپل رہے۔ جب وہ فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہو گئے تو مولانا وسیع محمد سن 1955 عیسوی میں ان کی جگہ پر وثیقہ عربی کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ ضیاء العلماء وطن میں رہ کر درس و تدریس اور مختلف قسم کی دینی خدمات اور شرعی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ اپنے قیام کے دوران ایک قدیم اور نہایت ہی مقبول کمرخ کی درگاہ اثر نو تعمیر کرائی اور حضرت عباس علیہ السلام کا نہایت ہی خوبصورت روضہ بنوایا۔ سن 1977 عیسوی میں وثیقہ عربی کالج سے ریٹائر ہوئے تو مولانا ابن حسن نو نہروی نے آپ کو مدرسۃ الواعظین لکھنؤ میں وائس پرنسپل کی حیثیت سے بلوا لیا اور علامہ نو نہروی کے انتقال کے بعد سن 1980 میں اس مدرسے کے پرنسپل مقرر کر دیے گئے اور اس عہدے پر تا حیات رہے۔ مولانا نے اپنی پوری عمر مدارس دینیہ کی خدمت میں گزاری اور ہزاروں شاگردوں کی تربیت فرمائی۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود موصوف نے تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کے آثار میں سے الرضیع الزامی اور ضیاء الغدیر قابل ذکر ہیں۔ ان کتابوں کے بارے میں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کے بے شمار غیر مطبوعہ مسودات بھی ہیں جو طبع نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ مولائے کائنات کا خطبہ غیر منقوطہ کا بے نقطہ ترجمہ کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ رسالہ الجواد میں علامہ فلکی، آصف فیض آبادی، ضیاء الملت، ضیاء العلماء اور ضیاء حسینی کے ناموں سے آپ کے مقالے چھپتے رہے ہیں۔ تصنیف و تالیف کے علاوہ شعر و شاعری کا اعلیٰ ذوق تھا، لیکن یہ ذوق صرف مداحی اہل بیت میں صرف ہوتا تھا۔ علم کے ساتھ حلم، سخاوت، ایثار، خطابت میں بے مثل، بیانات بے نہایت علمی و دقیق، سادگی، تقوی، صلہ رحم، حکمت، تدبر، شاعری اور حاضر جوابی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ صفات آپ ہی کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ انکسار و تواضع کی تصویر اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک جگہ سالانہ مجلس تھی۔ بانیان مجلس میں سے ایک بھائی نے آپ سے مجلس کا وعدہ لے لیا اور دوسرے بھائی نے دوسرے خطیب سے وعدہ لے لیا۔ موصوف مجلس پڑھ رہے تھے کہ دوسرے صاحب بھی تشریف لے آئے اور بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ اس مجلس کا وعدہ مجھ سے ہوا ہے۔ مولانا وسیع محمد نے جیسے ہی سنا فوراً ممبر سے اتر آئے اور خود ہی فرمایا بسم اللہ۔ وہ صاحب ممبر پر تشریف لے گئے اور پوری مجلس پڑھی۔ موصوف پوری مجلس زیر ممبر بیٹھے رہے اور کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، حالانکہ دوسرا ذاکر صرف ذاکر تھا۔ ایثار و قربانی کا یہ عالم تھا کہ طلاب کے قیام و طعام کے اخراجات اپنی جیب خاص سے ادا فرماتے تھے۔ چونکہ وثیقہ عربی کالج کا عمومی چندہ نہیں ہوتا،
بلکہ وقف بہو بیگم سے بتوسط حکومت کچھ رقم ملتی تھی جو مصارف دارالاقامہ کے لیے ناکافی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ دکاندار کا قرض کافی ہو گیا تھا۔ دکاندار نے سختی سے تقاضا کیا اور صاف کہہ دیا کہ پہلے مکمل قرض ادا کر دیجئے، تب نیا قرض دیا جائے گا۔ موصوف نے اس مشکل مرحلے میں گھر کے زیورات فروخت کر کے قرض ادا کیا۔ نادار طلاب اور مومنین سے ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ طلاب کی خبرگیری اس طرح فرماتے تھے کہ دوسروں کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ بہت سے ایسے طلاب کو اس وعدے کے ساتھ لاتے کہ ان کے تمام اخراجات کی ذمہ داری میری ہے۔ دوسروں کی ہمدردی ان کے خمیر میں تھی۔ نہ معلوم کتنے ایسے افراد تھے کہ جن کی امداد فرماتے رہتے تھے، جبکہ خود کا یہ عالم تھا کہ معمولی غذا کھاتے اور سادہ لباس پہنتے تھے۔ مولانا سید محمد جابر جوراسی الجواد ضیاء العلماء نمبر میں لکھتے ہیں کہ موصوف کی ہمدردی و سخاوت کے بعض واقعات کا میں عینی شاہد ہوں۔ اکثر دوسری جگہ کے نادار طلاب کے خطوط آتے، انہوں نے میرے ذریعے کئی 100 کے منی آرڈر کروائے۔ ایک مومن کا مکان رہن رکھا ہوا تھا جو بہت پریشان تھے۔ مجھے شب میں انہوں نے 4,500 روپے دیے اور فرمایا کہ جاؤ خاموشی سے یہ رقم انہیں دے آؤ اور کہہ دو کہ مکان چھڑا لیں۔ ایک مرتبہ شب میں ان کے ہمراہ جا رہا تھا، فرمانے لگے خدا کا شکر ہے کہ امسال سال بھر کی ذاتی دیگر آمدنیوں کے علاوہ جو بسلسلہ ذاکری ہوتی تھیں، مجھے 1 لاکھ کی رقم 2 مرتبہ یہ کہہ کر دی گئی کہ یہ آپ کی رقم ہے، جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ لیکن معبود گواہ ہے کہ میں نے کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دی، کسی کا مکان بنوا دیا اور دیگر امور خیر پر صرف کیا، مگر اپنی ذات پر 1 پیسہ خرچ نہیں کیا۔ 6 جولائی سن 1984 عیسوی میں جب ایران سے اپنے وطن واپس پلٹ رہے تھے تو آپ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ہوائی جہاز میں طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی۔ مولانا روشن علی سابق پرنسپل منصبیہ عربی کالج میرٹھ آپ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے ہوائی جہاز کے عملے کی مدد سے مولانا کو ہوائی جہاز سے اتارا، اس لیے کہ ان کے پیروں میں چلنے کی قوت نہیں تھی اور داہنی جانب فالج کا اثر ہو گیا تھا۔ مولانا روشن علی اپنے کسی عزیز یا دوست کے گھر لے گئے اور دوسرے دن مولانا سید شمیم عالم امام جماعت امامیہ مسجد ممبئی کو خبر دی۔ انہوں نے مولانا کو حبیب اسپتال میں داخل کرا دیا۔ تقریباً 2 سال تک مولانا ممبئی، فیض آباد اور بنارس کے ڈاکٹروں اور میڈیکل کالجوں میں زیر علاج رہے۔ مئی سن 1985 عیسوی میں مولانا گر پڑے اور ان کی بصارت بھی جاتی رہی۔ آخرکار یہ علم و عمل کا آفتاب 14 جون سن 1986 عیسوی بروز شنبہ سرزمین بنارس پر غروب ہو گیا۔ میت بنارس سے فیض آباد لائی گئی۔ مولانا شمیم الحسن کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا ہوئی اور مجمع کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ مولوی باغ نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔